روایت آدمی، میں یہاں میرا کوئی نہ رشتے دار ہے نہ عزیزدار ہے، کچھ نہیں، یہاں ممبر کے اوپر ہوں، آپ ایک آدمی اٹھ کے کہیں دو چار جملے کہہ دے مجھ کو بدتمیزی کے، 10 آدمی گھیر لیں گے نہیں؟ آپ کچھ کریں گے نہیں کریں گے؟ کیوں؟ میرا آپ سے کیا ناتا ہے؟ کوئی ناتا ہو یا نہ، اس سے بڑھ کیا ہے کہ میرے مولا کا نوکر ہے۔ تو آج مولا کے نوکر کو پردیس میں ہمت نہیں ہے کسی کے لیے 2 جملہ کہہ دے، ٹھیک؟ اور وہ آدمی جو شام سے آیا ہے مدینے میں، وہ پردیسی ہے، مولا اپنے گھر پہ ہے، وہ لوکل ہے، اور آ کر کے امام حسن کے منہ پر جتنا اس سے ہو سکتا ہے بک رہا ہے۔ علی اکبر امام زین العابدین جوان ہے نا، مسلم ابن عقیل روایت کہتی ہے کہ اگر کربلا میں حضرت عباس کو اجازت مل جاتی، مسلم ابن عقیل بھی ہوتے، امام سجاد مریض نہ ہوتی، 3 بہادر ایسے تھے، کربلا کا نقشہ ہی چینج ہوتا۔ ایسے بہادر افراد خاندان میں موجود ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے امام بھی ہیں، اور ایک پردیسی آ کے گالیاں دے رہا، برا بھلا کہہ رہا، اور آپ چپ چاپ ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہمارے آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ سوائے اس کے کوئی جواب ہم آپ نہیں دے سکتے کہ یہ تو چپ نہیں رہ سکتے، پھر مگر چپ رہے۔ تاریخ میں کوئی ملتا نہیں کہ کسی نے اسے غریبان پکڑ لیا ہو۔ سوائے سے کیا جواب ہے کہ چپ تو نہیں رہ سکتے مگر مرضی امام کے تابع ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امام نے کہا نہیں خبردار، کوئی جواب نہیں دے گا۔ اگر یہ، اور یہی اس کا کچھ اشارہ بھی نہیں ہے، اگر یہ ہے کہ امام کا اشارہ تھا خبردار، تو چلیے امام سے پوچھتے مولا کیوں؟ ایک آدمی جو منہ میں آئے بکتا جائے، آپ جو ہے وہ خود نہ بولیے، جو خاندان کے لڑکے ہیں ان کو تو کہیے، آپ کا دیکھتے رہو۔ جب بک چکا، پرسوں کا میں نے کہا تھا کہ سب کا آسان جواب ہے خاموشی۔ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں آپ، کسی انجمن کے صدر ہیں آپ، کسی انجمن کے سیکریٹری ہیں آپ، 50 ممبر ہیں، ہر ممبر کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتے آپ۔ کیسے کامیابی سے چلا سکتے ہیں آپ اپنے ادارے کو؟ خاموشی۔ کبھی تو تھکے گا، کبھی تو خاموش ہوگا۔ وہی طریقہ امام نے اپنایا، بکتا رہا چپ۔ جب بک چکا، بک کے تھک چکا، تو حضرت نے فرمایا بھوکے ہو؟ مطلب شاید یہ ہو کہ جب آدمی پی کر خالی ہوتا ہے تب بھی بدزبانی کرتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے تب بھی الٹا پلٹا بولتا ہے، مقروض ہو؟ یہ ٹینشن کی بات ہے، قرضہ ہے، ٹینشن کی بات ہے۔ جو آدمی ٹینشن میں ہوگا تو الٹا سیدھا کہے گا، سواری نہیں ہے، مکان نہیں ہے، قرضہ ادا کر دیں گے، کھانا کھلا دیں گے۔ جب تک مدینے میں ہو، میرے مہمان ہو، جگہ کا بھی ٹینشن مت لو، سواری کا بھی انتظام کر دیں گے۔ وہ آدمی نہیں، ایسا تو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں کسی کے ساتھ کہ اس کو آ کے آپ الٹا پلٹا کہیے، برا بھلا کہیے، گالیاں دیجیے، اور وہ آدمی کہ یار کھانا کھا لو، سواری لے لو، مکان لے لو۔ یہ آدمی ہے کیا ہے؟ پلٹ گیا، کہتا حسن جس وقت شام سے چلا تھا، اگر کوئی پوچھتا سب سے بڑا دشمن کون ہے، آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لیتا۔ اب اگر کوئی پوچھے سب سے بڑا دوست کون ہے، تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لوں گا۔ ہو گئی نماز؟ اب یہاں اصل جو نکتہ ہے وہ یہ، اعتراض کیا تھا ہم کو اور آپ کو؟ مولا وہ پردیسی آ کے گاڑی بک رہا ہے، آپ خاموش ہیں۔ اب امام مسکرا کے شاید پوچھا، آپ بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ اس وقت اگر وہ مار دیا جاتا جب وہ گالیاں بک رہا تھا، کہاں جاتا وہ؟ جہنم میں دشمنی اہل بیت کے ساتھ۔ لیکن اب جب اس نے اعلان کر دیا کہ سب سے بڑا دوست آپ اور آپ کے والد علی ہے، شام چلا جائے، بستر پر بیماری کے عالم میں مر جائے، حدیث کیا کہے گی؟ من مات علی حب آل محمد۔ کہاں پہچانا دنیا نے کہ اہل بیت کیا ہے؟ کہاں پہچانا کائنات نے کہ اولاد رسول کیا ہے؟ یہ گالی کھا کے جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہے کسی کے اندر جذبہ یہ؟ خود گالی۔ امام حسین سلام اللہ علیہ، آج شب اربعین میں زیادہ فضائل بھی نہیں پڑھ رہا، آ رہا ہوں جلدی سے مرضی پر۔ حضرت سید الشہداء سلام، جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو امام حسین سلام اللہ علیہ کا عمل عقل میں نہیں آتا۔ جب چلے ہیں اور راستے میں ملا کون؟ یزیدی سپاہی، یزیدی فوجی، یزیدی لشکر۔ آپ اس کو اور کا لشکر کیوں کہیے؟ یزید کا لشکر ہے، اور تو اس کا کیا کہتے ہیں سربراہ ہے اس ٹکڑی کا۔ یزید کا لشکر ہے، دشمن کا لشکر ہے، اور پیاس کی شدت کا عالم زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی ہے۔
جنگی حکمت عملی اور اسٹریٹجی کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کچھ گھیر کے چھوڑ دیتے، کل تک خود ہی مر جاتے. اس لیے خود سپاہی کا کہنا یہ ہے کہ میں تو اتنا پیاسا تھا کہ مجھ سے مشق پکڑی نہیں جا رہی تھی. حسین نے میرا سر اپنے زانو پہ رکھ کے اپنے ہاتھ سے مجھ کو پانی پلایا. سوچ نہیں سکتی دنیا جناب اس اخلاق کو. مولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کو نہ گھیریے، جانے دیجیے، راہ پر ہے، چھوڑ توجہ نہ کیجیے. یہ خود ہی جو ہے 2-4 میل جانے کے بعد ایک ایک کر کے مر کے ختم ہو جائیں گے، جنت کی ختم ہو جائے گی. لیکن حسین نے کیا کہا؟ اس وقت تک جانوروں کے سامنے سے برتن نہ ہٹایا جائے جب تک کہ سیراب نہ ہو جائے. یہ شہر کا آدمی نہیں سمجھ سکتا اس جملے کو کہ استعمال کے فکر میں بلاغت کیا ہے. جو جانور نہیں پالتا وہ نہیں سمجھ سکتا اس جملے کو کہ جملہ کیا ہے ایمان کا. اس وقت تک جانوروں کے سامنے سے برتن نہ ہٹاؤ جب تک سیراب نہ ہو جائے. ہم اور آپ عمل کریں نہ کریں حکم پر، جانور فطرت پر عمل کرتا ہے. آپ جانور کو غور کیجئے، کبھی ایک بار میں پانی نہیں پیتا. منہ ڈالے گا پانی میں، تھوڑا سا پانی پیے گا، پھر سر باہر نکالتا ہے، سانس لیتا ہے، دوبارہ پانی پیتا ہے. شاید امام کا مطلب یہ ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سفر پر ہیں اور پانی کی قلت ہے تو جانور بیچارہ تھوڑا سا 2 قطرے پینے کے بعد جب منہ ہٹائے تم برتن ہٹا لو. نہیں، اس وقت تک سامنے رہے جب تک سیراب نہ ہو جائے. یہ معمولی چیز ہے. اور جب سیراب ہو گئے تو اب کیا حال ہے؟ وہی سردار ہے، لجام فرض پر ہاتھ ہے، میری مرضی کے مطابق چلیے. ہم تو کتاب پڑھ کے ہکا بکا بھائی مولا یہ کیا؟ آپ ہی نے پانی پلایا، آپ ہی نے زندگی دی، آپ کے خلاف یہ آپ نے غلط کیا. الیاذ باللہ. جب عقل کم ہوتی، علم ایسی بات سمجھ میں، یہ کیا کیا آپ نے؟ حسین مسکرا کے کہیں گے تم ظاہر دیکھ رہے ہو، ہم اس دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمارا مقصد کچھ اور ہے، ہمارا مطلب کچھ اور ہے. اور وہ مطلب کب سمجھ میں آیا؟ شب عاشور. یہی ہو رہا ہے. بے چین ہے. کسی نے کہا اگر کوئی پوچھتا سب سے بہادر کون، ہم تیرا نام لیتے. یہ کیا ہو گیا؟ اس نے جواب نہیں دیا. علماء فرماتے ہیں لے کے باہر نکل آیا اتنی دور کہ یہاں سے امام حسین کے خیموں کی آواز محسوس ہو سکے. کان لگاؤ، سن رہے ہو کچھ؟ ہاں. کیا کا بچے بلک رہے ہیں، ہم پیاسے ہیں. جانتے ہو ان آوازوں کا اکیلا ذمہ دار میں ہوں. اور اس چیز نے اتنا اثر ڈالا اس کے اوپر کہ آپ سنتے ہیں نا کہ روز عاشورہ خود بیٹا غلام بھائی 4 آدمی اٹھ کے حسین کے پاس آ گئے. آج بارگاہ ہے، روزہ ہے، ہم سب کہتے ہیں اور علیہ الصلوۃ والسلام. حسین کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں کیا اعتراض تھا تم کو؟ مولا دشمن ہے، یزیدی فوجی ہے، کیوں پانی پلایا؟ کتنے ہیں؟ میں نے کہا 1000 آدمی. 4 آئیں گے، مجھ کو پتا ہے. اگر میرے 1000 کے پانی پلانے سے 4 بچ سکتے ہیں جہنم سے تو میں 4 کی خاطر 1000 کو پانی پلانے کو تیار ہوں. یہ جذبہ کہاں، کسی امت میں یہ جذبہ ملے گا؟ اللہ اکبر. یہ حکمت عملی اہل البیت کے پاس. اس بنا پر ساری چیزوں کی قبولیت کی بنیاد اور جڑ آل محمد. نماز ان کے ذریعے قبول کروں گا، روزہ ان کے ذریعے قبول کروں گا، عبادت ان کے ذریعے قبول کروں گا. اس لیے کہ انہوں نے مجھ کو اپنے آپ کو میرے اندر ضم کر دیا، سمو دیا ہے. یہ سب کیوں برداشت کیا ہے؟ دین الہی کی خاطر نا. اور جو جملہ ہے حسین کا وہ یہی جملہ ہے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر دین محمد بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا ہے، تلواروں آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. سطحی طور پر ہمارے آپ کے پاس اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ ہم حکمت عملی اہل بیت کی سمجھ سکیں. مثلا یہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق اچھی شب کی مناسبت سے دھیرے دھیرے چلتا ہوں. ہر آدمی جو بھی عزت دار انسان ہے اس کے لیے جوان بیٹے کا قتل آسان ہے، عزیز کی لاش اٹھانا آسان ہے عزت دار کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا نخواستہ، ہزار خدا نخواستہ اللہ سب کو محفوظ رکھے بحق آل محمد. پولیس والا تھانے سے آئے ہمارے گھر، عورتوں کو گرفتار کرے، سب کے جو ہے گھر بھر کی عورتوں کے بازو میں رسیاں باندھ کر کے اور سڑک پر ٹہلاتا ہوا تھانے تک لے جائے. بس
آدمی عزت اور غیرت کی خاطر گاؤں چھوڑ دے گا، ہے کہ نہیں؟ وطن چھوڑ دے گا، لندن آ کے بس جائے گا. اولاد مر گئی ہوتی مولانا اتنا نہ کھلتا جتنا اس بے عزتی سے. امام حسین کو نہیں پتا تھا دنیا میں کون سی عورت ہے جس کی عزت زینب سے زیادہ ہو، دنیا میں کون سی خاتون ایسی ہے جس کی حیثیت جو ہے وہ علی کی بیٹیوں اور علی کی بہوؤں سے زیادہ ہو. اور امام حسین کو پتا ہے کہ کیا ہونا. کیسے پتا؟ جب مکے سے نکلنے لگے ہیں روکنے والوں نے روکا مت جائیے، چونکہ نظر حالات پر ہے. انہوں نے مشورہ دیا، اپنے لوگوں نے مشورہ دیا. ابن عباس گھر کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، مت جائیے. کہا اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے. جواب کیا تھا ابن عباس کا؟ ٹھیک ہے آپ جائیے، عورتوں کو مت لے جائیے. اس وقت امام کا جواب کیا تھا؟ ان اللہ شاء ان یراہن اسیرا، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو اسیر دیکھے. ہماری سمجھ میں جملہ نہیں آتا، ابن عباس کی سمجھ میں نہیں آئے گا جملہ کہ کیا مطلب، کیوں اللہ اسیر دیکھنا چاہتا ہے. حکمت عملی ان کی ہے. ایک دوسرا سوال یہاں ہو سکتا ہے امام حسین سلام اللہ علیہ سے متعلق کہ امام کو تو ایک ایک آدمی کا پتا ہے نا کس کو شہید ہونا ہے کس کو نہیں شہید ہونا ہے، ایک ایک آدمی کا معلوم ہے. حتیٰ علی اصغر کے لیے پتا ہے. تو یہ بھی پتا تھا کہ امام سجاد کو ان کا نام محضر شہادت میں کربلا کے شہداء میں نہیں ہے. کیا ضرورت ہے لے کے آنے کی؟ خاردار توق، ہاتھ میں ہتھکڑی، پیر میں بیڑی، ضرورت کیا تھی اس مصیبت کو برداشت کروانے کی؟ مولا کیوں؟ کہ ابھی تمہاری سمجھ میں یہ میری حکمت عملی نہیں آئے گی. ہمارے قافلے کے ساتھ ساتھ رہو تب سمجھ میں آئے گا کہ میں یہ قافلہ لے کے چلا کیوں ہوں. یہ ساتھ میں عورتیں اور امام سجاد کا وجود اگر نہ ہوتا تو دو مصیبتیں تھیں. ایک، کربلا کی داستان کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتی، اور دو، تم کیا سمجھتے ہو یزید نے رحم کھا کے آزاد کیا ہے؟ یزید نے ترس کھا کے آزاد کیا ہے. اگر یہ لوگ نہ ہوتی اور ان کی تقریریں نہ ہوتی، ان کے خطبات نہ ہوتے تو کبھی ہمارے خاندان کو یزید آزاد نہ کرتا. صلوات پر محمد. اب آئیے، حسین سلام اللہ علیہ شہید ہو گئے. لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا کوفے. وہ کوفے کی داستان ہے اپنی جگہ پر. کوفے سے پھر چلا شام. شام کے قید خانے میں قید کیا گیا. اس دوران دربار یزید میں جب پیشی ہوئی ہے تو وہاں کا منظر پتا ہے آپ کو؟ 700 لوگ ہیں ارد گرد، 700 کرسی نشین. سامنے سونے کی لگن ہے، تشت ہے. حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا سر اقدس ہے. یزید ملعون لعنت اللہ علیہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ خیزران کی لکڑی کی چھڑی ہے. دندان مبارک سے بے حرمتی کرتا ہے اور کہتا ہے اما قرأت القرآن. یا حسین، حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حد ہے یہ مظلومیت کی، حد ہے ظلم کی کہ جس کے گھر میں قرآن اترا ہو، جس کے لیے نبی نے کہا ہو کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، قرآن و اہل بیت، حتیٰ کہ حوض کوثر پر آ جائیں، جس کے سر نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی ہے، اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے اس کے سر اقدس سے اما قرأت القرآن، کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اس کے بعد یہی تک ظلم ہے. اس کے بعد آیت پڑھی اس نے ملعون لعنت اللہ علیہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. جس کو چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. سب اللہ تیرے ہاتھ میں. آپ بتائیے اس آیت کا اس موقع پر پڑھنے کا کیا معنی ہوا؟ ماشاءاللہ صاحبان فہم ہے. خود عزت کے ساتھ تخت حکومت پر ہے، اہل بیت سلام اللہ علیہ قیدی ہے، حسین کا سر جو ہے وہ تشت طلا میں ہے. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے.
یعنی اپنے سارے عمل کو اس نے اللہ پہ ڈال دیا نا. میں کیا کروں؟ قرآن کہتا اللہ جس کو چاہتا دیتا, جس سے چاہتا چھین لیتا. مجھ کو اللہ نے دیا, عزت دی اللہ نے مجھ کو. اہل بیت کو اس طرح سے میرے سامنے کھڑا کیا. اور یہ 700 افراد کائے کے لیے ہیں؟ یہ ان کو ٹریننگ کے لیے ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو پبلک کو پتہ ہی نہیں کہ کون ہے. کہ ابھی تو پبلک کو پتہ نہیں. کل جب معلوم اگر نواز رسول کو قتل کیا گیا ہے تو ممکن ہے ہنگامہ ہو. یہ 700 لوگ ایک ایک کے کان میں یہ آیت پڑھ گئی ہے. یزید کو کیوں کہتے ہو؟ یزید کو برا کیوں کہتے ہو؟ یزید کی کیا غلطی ہے؟ اللہ تو خود ہی کہتا ہے وہ ملک کا مالک ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اگر یہاں کوئی یزید کو ٹوکنے والا نہ ہو, اگر یہاں کوئی یزید کو روکنے والا نہ ہو, تو کربلا میں اتنی بڑی قربانی حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے دی. یزید ایک آیت کی تلاوت کر کے اپنے کو بچا کے نکل جائے گا. کیا ہوا فائدہ یزید سرکار سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی قربانی کا؟ مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمت ہے کسی میں کہ یزید کو ٹوکے کہ یہ کیا بک رہا ہے تو؟ اس آیت کی تلاوت کا موقع یہ نہیں ہے کسی میں ہمت؟ تاریخ کا بیان ہے سائلنٹ, خاموش, جیسے لوگوں کے سروں پہ طائر بیٹھے ہلے کے ہوئے, کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے. کتنے میں روایت کہتی ہے فقامت زینب بنت علی, اس عالم میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہوئی. فحمد اللہ واثنى علیہ, اللہ کی حمد کی اور اس کی ثنا کی. اس کے بعد حمد و ثنا پروردگار اور نعت نبی کے بعد فرمایا انسیت قول اللہ یا یزید, اے یزید اللہ کے قول کو تو نے فراموش کر دیا ہے. یہ آیت تو تجھ کو یاد رہی کہ اللہ ملک کا مالک ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے. اور یہ آیت نہیں یاد ہے تجھ کو جہاں اللہ فرماتا ہے ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو تھوڑی مہلت دے دی ہے تو ان کے لیے خیر ہے. ہم نے یہ مہلت اس لیے دی ہے تاکہ اور گناہ کرے اور ان کے لیے شدید عذاب ہو. کیا مطلب ہوا؟ تو سمجھ رہا اللہ نے جس کو حکومت دی ہے؟ نہیں, تو وہ کافر ہے جس کو اللہ نے مہلت دی ہے تاکہ عذاب شدید کا اور مستحق ہو سکے. اللہ اکبر. دیکھیے کسی حاکم کے سامنے اس کا ماضی یاد دلانا آسان بات نہیں ہے. کسی حاکم کے سامنے اس کا ماضی یاد دلا دینا آسان بات. مثال دے دوں, فرض کیجیے جو ہے وہ ایک زمانہ تھا, باپ دادا کی زمینداریاں تھیں, نوکر چاکر لگے ہوئے تھے. انہی نوکروں میں سے کسی ایک نوکر کا بیٹا بڑا تیز ہے. آپ نے بولا اس کو اسکول کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ سرکار ہمارے پاس کہاں اتنا کہ ہم پڑھا سکیں, میں پڑھاتا ہوں. آپ نے اس کی پڑھائی لکھائی سارا انتظام کیا. اب وہ شہر کا ڈی ایم ہو گیا. کیا فرض ہے؟ وہ آئے گا آپ کے پاس کہ آپ جائیں گے اس کے پاس؟ اس نے آدمی بھیج دیا کہ جا کے فلاں میاں کو بلا لاؤ. ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے پڑھایا ہے, لکھایا ہے, پیسہ آپ نے خرچ, آپ کی ہمت ہے یہ کہنے کی؟ اس کمبخت کی جو ہے وہ ہمت ہے مجھ کو بلواتا ہے جس کو میں نے پڑھایا ہے, بھاگ جاؤ یہاں سے. اس سے کہو خود آئے, کل کا نوکر ہمارے گھر کا آج ہم کو بلانے آیا ہے. واقعی نوکر ہے, پڑھایا لکھایا, لیکن آدمی پھر بھی لحاظ کرے گا. حاکم کے سامنے منہ پر پیٹ بھی چاہے کہہ بھی دے, کسی کو ماضی نہیں یاد دلا سکتے. یزید کا ماضی کیا پتا ہے؟ کسی میں ہمت یزید کو اس کا ماضی یاد دلا دے. جب فتح مکہ ہو گئی اور یہ مسلمان مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے, تو اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ جو تھے کفار قریش کیا کریں بیچارے, آئے گرفتار ہو کر کے. پیغمبر نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے, کیا سلوک ہونا چاہیے؟ تو ان قیدیوں نے کہا جو فتح مکہ کے موقع پر اسیر ہوئے تھے, کیا توقع رکھتے تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو ان سے نے کہا وہی جو کریم ابن کریم کر سکتا ہے. جیسے ہی پیغمبر سے ان لوگوں نے کہا وہی جو کریم ابن کریم کر سکتا ہے, پیغمبر نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ فانتم الطلقاء, تم سب کے سب آزاد ہو. یہ تو پیغمبر کا بڑا فن ہے, مگر تاریخ کو کیا کر لے گئی ہے.
پیغمبر نے یہ فقرہ کہا کہ جتنے اس دن آزاد ہوئے مسلمان ہو گئے ان کی پیٹھ پہ یہ مہر لگ گئی. کیا؟ یہ طلقاء ہے. یہ خود مر گئے, اپنی اولاد کو یہ لقب دے گئے. ان کی اولاد کیا کہلائی؟ فرزندان طلقاء. یزید کا باپ بھی طلقاء میں تھا, یزید کا دادا بھی ان طلقاء میں تھا جن کو نبی نے آزاد کیا. یہ تو یزید کون ہے؟ فرزند طلقاء. ہے کسی کی ہمت یزید کے منہ پہ کہہ دے؟ کہتے فحمد اللہ واسنا علیہ. خطبہ دیتے دیتے شہزادی نے فرمایا امن العادل ابن الطلقاء, ایک طلقاء کی اولاد, کیا یہی انصاف ہے؟ امن العادل, یہی انصاف مطلب کیا؟ کل کو میرے نانا نے تیرے دادا کو آزاد کیا, اس کا جواب یہی ہے کہ آج ان کے نواسیوں کو, ان کے بچوں کو قید کیا جائے. اللہ اکبر. کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا, سلام اللہ علیہا ہماری جان قربان ہو جائے کہ جنہوں نے بڑے دربار میں یزید کو کافر ثابت کیا. صلوات پر محمد. کیا ہوگا میں بس پھر آؤں گا جناب زینب کی طرف. یہ ایک شخصیت جناب زینب سلام اللہ علیہا. دوسری شخصیت جو ہم کہہ رہے تھے کہ جب پتا تھا کہ شہید نہیں ہونا ہے تو پھر کیوں لے کے گئے؟ ہاتھوں میں کڑی, بیڑی, دو, یہ معمولی مصیبتیں ہیں. کہ اگر یہ نہ گئے ہوتے نا تو پتا ہے اتنی آسانی سے یزید چھوڑنے والا نہیں تھا. دو روایتیں ہیں. بعض روایتیں کہتی ہے کہ یہ واقعہ ہے مسجد جامع کا, بعض روایتوں میں نہیں دربار کا. میں جو پڑھ رہا ہوں مسجد جامع کی روایت کے اعتبار سے, جمعے کا دن ہے, مسجد جامع ہے, پبلک نماز جمعہ کے لیے آئی ہوئی ہے. امام جمعہ منبر پر آئے خطبہ دینے کے لیے. امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کو بچلایا گیا ہے, قیدی کی حیثیت سے مسجد میں لا کر کے گئے ہوں گے شام انشاءاللہ حالات درست ہوں. وہی مسجد بنی امیہ الکبیر جو کہی جاتی. امام کے سامنے خطیب آتا ہے, جمعے سے پہلے خطبہ دیتا ہے, اور جتنا اس کے منہ میں ہو سکا اس نے امام سجاد کے سامنے امیر المؤمنین کو برا بھلا کہا, خاندان اہل بیت. امام کو بٹھلا کر کے امیر المؤمنین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. جب تقریر کر چکا تو روایت کہتی ہے کہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ نے سر اٹھایا. روایت پڑھتے ہیں آپ نے کیا؟ توقع خاردار. خاردار مانے کانٹے دار. اب میں کیا پڑھوں؟ سوچنے کی چیز. کانٹے دار کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جو گلے میں توقع اس میں کانٹے بنے ہوئے. کانٹے کا سیدھا مطلب یہ کہ جدھر گردن جھکے گی ادھر چڑھے گا. مجھے نہیں معلوم حضرت کو کتنی اذیت ہوئی ہے, لیکن روایت کہتی ہے کہ جب وہ ملعون تقریر کر چکا تو حضرت نے سر اٹھایا اور جملہ سنیے آپ. وَيْحَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ فَتَبَوَّأَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ. اللہ کی مار تیرے اوپر ہے خطیب. ہے کسی میں ہمت یزید کے سامنے یزید کے خطیب کو کہے اللہ کی مار تیرے اوپر؟ ایک ایک فقرہ قابل غور واقع. وَيْحَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ اللہ کی مار. تو نے انسانوں کی مرضی خریدی اللہ کے غضب کے مقابلے میں, تیری جگہ جہنم ہے. اس کے بعد متوجہ ہوئی یزید کی طرف, فرمایا یزید اذن لی یا یزید, مجھ کو بھی اجازت دے. حتی اسعد هذه الاعواد, تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں. یہاں جب میں آتا ہوں اس فقرے پر تو یہ جملہ کہے بغیر نہیں رہ جاتا ہوں کہ اگر کسی کو مجلس پڑھنے کا ہنر سیکھنا ہے نا تو امام سے سیکھے. صورت ممبر کی, شکل ممبر کی, سارا زمانہ ممبر کہہ رہا ہے اور ممبر سمجھ رہا ہے. امام نے کیا فرمایا؟ اجازت دے میں بھی لکڑیوں پر جاؤں. مولا آپ نے لکڑی کیوں کہا؟ جب دنیا ممبر سمجھ رہی ہے کہے تو آپ کو ممبر کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ حضرت نے حضرت فرمائے کیا ممبر شکل کا نام ہے؟ ممبر صورت کا نام ہے؟ اگر ممبر شکل و صورت کا نام ہے تو پھر یہ کیا کہا جائے گا؟ پھر اس کو ممبر سے نکال دیجئے. اگر شکل و صورت کا نام ہے تو جو غدیر میں ایک کے اوپر ایک جو ہے وہ کجاوے رکھے گئے اس بھی ممبر نہیں ہوا.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکل کا نام ممبر نہیں ہے، صورت کا نام ممبر نہیں کا، پھر کا اس بلندی سے ہو کیا رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر اس بلندی کو اہل بیت کے ولایت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو چاہے پالان شتر ہی کیوں نہ ہو ممبر کہا جائے گا، اور اگر علی اور اولاد علی کے خلاف استعمال ہو چاہے شکل ممبر ہی کی کیوں نہ ہو لکڑی کہی جائے گی اور جلانے کے قابل ہے۔ شاید یہ فلسفہ حضرت اذن لیا یزید اجازت دے حتی اسعد هذه الاحوال، میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں، کیا کروں میں اس پبلک سے بات کروں گا۔ ابھی کیا کہا اس نے جو کہا ہے اللہ کا غضب انسانوں کی مرضی، خود جو کہیں گے اس میں کیا ہوگا للہ فیہ رضا ولہؤلاء الجلساء فیہ اجر و ثواب، اس میں اللہ کی مرضی ہوگی اور ان سننے والوں کو اجر ملے گا اور ثواب ملے گا۔ آدمی چاہے جیسا ہو ثواب کے نام پر ایک مرتبہ چونکتا تو ضرور ہے۔ آپ دیکھیں فن، دشمن سے ممبر لے لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ یزید سے ممبر لے لے تو پبلک سے کیا ہے ہمیں یہ تو کڑی بیڑی کا مطلب یہ قیدی لگتے ہیں، مگر یہ کہہ رہے ہیں خطبے کو کہ غضب خدا، اس کے برخلاف خود کیا کہیں گے جس میں اللہ کی مرضی اور ہم کو ثواب، تو وہ ایک تجسس کے معاملے ڈیولپ کر دیا خود سامعین نے، یار یہ بولتے پتہ نہیں کیا کہیں گے یہ، تو خود پبلک کے اندر تجسس پیدا ہوا کاش یہ بولتے، اور یہی نہیں بلکہ پبلک نے دبی زبان کہ صاحب اجازت دیجیے، یہ تو ثواب کی بات کر رہے ہیں، جیسے ہی پبلک نے کہا اجازت دیجیے یہ تو ثواب کی بات کر رہے ہیں۔ ایک روایت میرے ذہن میں بھی ایک سوال آتا تھا کہ پبلک اتنی دبی کچلی پبلک وہ کیسے یزید سے اس طرح بات کر لے گی کہ صاحب نے اجازت دیجیے اجازت دیجیے۔ بعد میں ایک روایت میں یہ پڑھا کہ اس موقع پر یزید کا وہ بیٹا معاویہ ابن یزید رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہ، جس نے یہ کہہ کے جو ہے وہ حکومت چھوڑی ہے کہ یہ حق اہل بیت کا ہے، میرے باپ دادا اپنے ذمہ دار ہیں، میں ان کے گناہ میں شریک نہیں ہو سکتا، ایسی اولاد کو ہم گلے نہ لگائیں گے تو کیا کریں گے، رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہ۔ بعض روایتیں ہیں کہ وہ اس مجمع میں موجود تھا، پیچھے اس نے پبلک کو پش کرنا شروع کیا، پبلک کو جب یزید کے بیٹے کی جو ہے طاقت ملی تو پبلک تھوڑا اجازت دیجیے آپ، یزید کیا کرے، یزید نے ایک بہانہ بنایا جو الٹا ہو گیا، انہ ان صعد المنبر لم ينزل الا بفضیحتی و فضیحت ابی یا ابی سفیان، یہ اگر منبر پر چلے گئے نا تو اس وقت تک اتریں گے نہیں جب تک میرے اور میرے باپ کی فضیحت نہ کر لیں گے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ فضیحت کا ترجمہ کیا کیا جائے، تو سب سے جو واضح ترجمہ یہ سمجھا جب تک ننگا نہ کر دیں گے تب تک یہ منبر سے نیچے نہیں اتریں گے۔ یہ جواب ایسا تھا کہ پبلک کی سمجھ میں نہیں ہے، بھائی تیرا اسیر، تیرا قیدی تیرے سامنے تیرے خلاف جرأت کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ جواب کر نہیں تم نہیں جانتے یہ لوگ کون ہیں، انہو من اہل بیت انہو من اہل بیت قد ذقوا العلم دقا دقا، یہ ایسے گھرانے سے ہیں کہ جن کو علم ایسے دیا گیا ہے جیسے پرندے اپنے بچوں کو دانا بناتے ہیں۔ اب یہ عرب کے ایک مسئلہ ہے جو یزید کی زبان سے کہتے ہیں نا عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد، اللہ چاہتا ہے تو دشمن کے منہ سے فضائل نکل جاتے ہیں۔ یہ محاورے سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے مائیں جو ہیں وہ دو طرح کی سے اپنے بچوں کو غذا دیتی ہیں، ایک تو ماں وہ ہے جو پرندوں کی صورت میں ہے، ایک ماں وہ ہے وہ چاہے جانور ہو چاہے انسان کہ جو پستان کے ذریعے سے اپنے بچے کو غذا منتقل کرتی ہے، چاہے جتنی ہمدرد ہو، اولاد کی ممتا چاہے جتنی ماں کے اندر ہو، وہ چاہے انسان ہو چاہے جانور، وہ پورا پورا دودھ یعنی پوری پوری غذا اپنے بچے میں منتقل نہیں کر سکتی، لیکن پرندہ جو غذا لاتا ہے وہ جتنی اس کی چونچ میں ہے نا
وہ پوری کی پوری غذا اپنے بچے منتقل کر دیتا ہے. اب سمجھا کہ محاورہ کیوں استعمال ہوا؟ قد ذق العلم زکن زکا. ان کو ایسے علم دیا گیا جیسے پرندے اپنے بچوں کو دانا دیتے ہیں. مطلب یہ کہ جتنا علم نبی کا تھا وہ سارا کا سارا علم ان کے پاس ہے. جتنا علم نبی کا تھا سارا کا سارا علی کے پاس ہے. سارا کا سارا حسین. مطلب یہ ہو پبلک ورنہ اتنے قابل لوگ پھر کیوں نہیں اجازت دیتا؟ روایت کا جملہ ہے اور بیت میں شاید وہی معاویہ ابن یزید کی بیٹنگ ہو کہ آخرش روایت کہتی ہے کہ فَأَلَحَ النَّاسِ پبلک ٹوٹ پڑی. اب اس کو میں نے بہت غور کیا کہ فَأَلَحَ النَّاسِ کو پبلک کو کیسے سمجھایا جائے. آج کا زمانہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اجازت دو یہ تو ہوگا نا شاید. اس لیے کتاب میں ٹی وی تھوڑی ہے کتاب اتنا لکھا ہے فَأَلَحَ النَّاسِ پبلک ٹوٹ پڑی. اجازت دو حَتَّى أَذِنَ اللَّهُ یہاں تک کہ اجازت دی کا مطلب پبلک کے پریشر اور دباؤ سے مجبور ہو کر کے یزید نے اجازت دی کہ امام منبر پر آئے. اب تو امام منبر پہ آ گیا تو سلوات پڑھ لیجیے. اب امام ممبر پر آئے. ممبر پر آنے کے بعد کیا کہنا چاہیے امام کو؟ میں علی کا بیٹا ہوں, نبی کا نواسا ہوں, میرے باپ کو اس طرح کربلا میں شہید کیا گیا. اگر خدا نہ خواستہ اس طریقے سے تقریر کر دیتے ایک آدمی نہ سنتا. کیوں؟ کوئی اسلامی مرکز میں اپنوں کے بیچ تھوڑی تقریر کرنا تھی, وہ یزیدیوں کے بیچ جن کے یہاں 50 سال سے جن کو یہ بتایا جا رہا ہے علی تارک الصلاۃ تھے. علی عرب کے معاذ اللہ علیہ عزب اللہ خاتم بدر عرب کے ڈاکوؤں میں سے ڈاکو کا نام علی ہے. ممبر پر آگے کہنے سے میں اسی علی کا بیٹا ہوں. لگا تھا تو ٹھیک ہو جو ہوا, ہم جیسا کہ علی کو جانتے ہیں تو کون سی بری بات ہے. اور اس بیچ یہ کہا بھی گیا کہ سب حاجی نے خروج کیا تھا اور اس پر ہم کو کامیابی ملی ہے. اس کا شام والوں نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا, اللہ کا شکر ادا کیا. سناؤں آپ کو, ایک سن لیجیے. جب یہ قافلہ کوفے میں شام میں داخل ہوا نا, بوڑھا آدمی آتا ہے ناکے کے پاس امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے. واقعی بعض چیزیں وہ ہیں جسارتیں کہ جو ہم ڈرتے ہیں نقل کرتے ہوئے, ہماری ہمت نہیں پڑتی کیسے نقل کریں. جو جسارتیں ہوں, یہ آتا ہے بوڑھا آدمی, لڑکے اور جوان کی بات نہیں ہے. امام کا ناکا پکڑے کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ تمہارا جھوٹ ظاہر ہو گیا اور اللہ نے امیر المومنین کو فتح و کامیابی عطا کی, یعنی وہ ملعون یزید ابن معاویہ. یہ ہے شام. اور وہی طریقہ امام حسن والا امام سجاد سنتے رہے سلام اللہ علیہ. جب بک چکا اور بک کے تھک چکا تو امام نے پوچھا اس سے, سن لیجیے اس کو بہت مزے کیا, اقرأت القرآن یا شیخ, قرآن پڑھا. دیکھیے ہر چیز کا جواب غصے سے نہیں ہوتا. اہل بیت نے یہ سکھایا ہے کہ غلط بات کا جواب بھی ہنر سے دو, منطق سے دو, عقل سے دو. جوش کا جواب جوش سے نہیں ہے, غصے کا جواب غصے سے نہیں ہے. وہ کہہ رہا کہ اللہ کا شکر کہ آپ کا جھوٹ ظاہر ہو گیا, امیر المومنین کو اللہ نے فتح دی. کون سا آدمی اس کا خون نہیں کھولے گا؟ اگر کوئی آج اگر کوئی معاذ اللہ یزید کو امیر المومنین سے کہے خون کھولے گا, نہیں کھولے گا. وہ امیر المومنین کا پوتا, اس کے سامنے یزید جیسے کو امیر المومنین خون کھولے گا, نہیں کھولے گا. لیکن امام نہایت سنجیدگی سے بکتا رہا. جب بک چکا تب حضرت نے کہا اقرأت القرآن یا شیخ, احترام سے, ابے نہیں, نالائق نہیں, بےہودے نہیں, کمبخت نہیں. اقرأت القرآن یا شیخ, اے بزرگ, اے شیخ صاحب, قرآن پڑھا آپ نے؟ قال الشیخ نعم, ہاں پڑھا ہے. اقرأت هذه الآية واعلموا انما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى, کہ جب بھی تم کو کوئی مال غنیمت ملے تو اس میں خمس اللہ کا, اس کے رسول کا اور قربا کا. قال الشیخ نعم, ہاں پڑھا ہے. کہ فنحن القربى یا شیخ, وہ قربا ہم ہیں جناب بزرگ. اقرأت هذه الآية,
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. پڑھیے تم نہیں آئے. ہم وہ اہل بیت ہیں جس کی طہارت کا اعلان قرآن نے کیا ہے. قرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الشيخ نعم. یا پڑھیے تو نے قربہ والی مودت اہل بیت. ہاں پڑھیے. فنحن القربى یا شیخ ہم ہیں وہ قربہ. اس انداز سے کہا نا کہ وہ بھی حونق ہو گیا. کہتا قسم کھاؤ تم وہی ہو. ابھی کتنا دھوکے میں رکھا گیا. قسم کھاؤ تم وہی ہو جو قرآن کہہ رہا ہے. حضرت نے قسم کھائی اللہ کے نام کے ساتھ. واللہ لنحنہم. خدا کی قسم ہم ہیں, ہم وہی ہیں. جب امام نے یہ کہا تب وہ پلٹا. حلی تو ابن رسول اللہ, اے فرزند پیغمبر معافی ہو سکتی ہے, توبہ ہو سکتی ہے. ہاں ہاں ان تو اللہ علیہ بے شک توبہ کر اللہ قبول کر. یہ ہے شام, یہ ہے شام. اس شام میں آ کر کے امام منبر پہ بیٹھ کے کہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں اور میرے ساتھ یہ کیا گیا, کوئی آدمی آگے تقریر نہیں سنے گا. اپنوں کے بیچ تقریر کرنا اور نعرہ حیدری لگوانا بہت آسان ہے. یزیدیوں کو 10 منٹ کی تقریر میں موڑ دینا یہ امام کی خطابت کا کمال ہے. لہذا ہنر کیا کہتا ہے. آپ حضرت تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے جائیں. صلوات پر محمد محمد عجل برائے خوشنودی سید سجادہ بن بیمار بصدائے بلند قارئ صلوات اور دیگر نعرہ صلوات. لہذا فن خطابت کیا کہتا ہے. بولیے علی کا نام نہ آئے. کہ جہاں خطابت ہنر یہی ہے کہ جہاں جیسی ضرورت ہے ویسا خطاب ہو. علی کے پوتے سے زیادہ آپ کس کو علی کے فضائل بیان کرنے کا, لیکن موقع نہیں ہے یہاں. لہذا فن خطابت یہ ہے کہ کہیے تو علی کا نام مت لیجیے. آپ فن ملاحظہ کیجیے. منبر پر آ گئے اور حضرت نے یہاں سے آغاز کیا. ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بالسبع. ہم کو 6 نعمتیں دی گئی ہیں, 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. آپ ادھر سوچتے رہیے. مشہور کیا کیا گیا ہے, تارک الصلاۃ تھے. مشہور کیا کیا گیا, خارجی تھے. مشہور کیا کیا گیا, بے دین تھے. پبلک چوکی گئی یہ کیا کہہ رہے ہیں. اعطینا ستا وفضلنا بالسبع. ہم کو 6 نعمتیں دی گئی ہیں, 7 فضیلتیں دی گئی. اعطینا العلم والحلم والشجاعة والسماحة والمروة والمحبة في قلوب المؤمنين. نعمت یہ ہے کہ ہم کو علم دیا گیا, ہم کو حلم یعنی بردباری دی گئی, مجد و بزرگی دی گئی, سخاوت دی گئی, شجاعت دی گئی, سماحت دی گئی. مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت اتاری گئی. ہاں یہ کون ہے. کہہ رہے صاحب ممبر ہم سے کہا گیا کہ خارجی تھے, بے دین تھے, کہہ رہے ہماری محبت مومنوں کے دلوں میں اتاری گئی. یہ کون ہے. اب یہ خود پبلک کے اندر جو ہے وہ تجسس پیدا ہو رہا ہے کہ یار گھر کا نام لو, باپ کا نام لو, خاندان کا نام لو. خطابت اس کا نام ہے کہ جو ہم کہنے جا رہے ہیں وہ خود پبلک کی خواہش بنے تب ہم کہیں وہ ہے اصل میں یار خطابت. یہ کمال خطابت. لیکن ابھی نہیں. اور وفضلنا فضیلت ہماری سنو گے. بأن منا النبی المختار ومنا الصدیق. ایسے الفاظ استعمال کے الجھو سے. ومنا الصدیق ومنا الطیار ومنا اسد اللہ واسد رسولہ ومنا سبط هذه الامة ومنا مہدیها. فضیلت ہماری یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے. پبلک جمائی ہم کو بتایا گیا کہ خارجی اور بے دین, یہ کہہ رہے نبی ہم میں سے. کون ہے یہ خود تجسس بڑھ رہا ہے نا. ومن النبی المختار ومن الصدیق, صدیق اکبر ہمارا ہے. کیا مطلب ہوگا. ومن الطیار
طیار، جعفر طیار ہم میں سے ہیں. ومنا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کا شیر ہم میں سے، رسول اللہ کا شیر ہم میں سے. ومنا سبط هذه الامه، سبتین امت، نبی کے دونوں نواسے ہم میں سے، ہم ہی نہیں کریں گے ان کا بیٹا، ہم میں سے. ومنا مہدیها، اور اس امت کا آخری ہادی بھی ہم میں سے. کیا مطلب ہے؟ نبی ہم میں سے، تیار ہم میں سے، اللہ کا شیر ہم میں سے. یہ کون ہے؟ کہیں ہوتا ہے یہ کہ آدمی بڑا جب ہو جاتا ہے نا تو وہ شہر بھی رہتا ہے وہ ہمارے ہیں. اس طرح تو نہیں کرنے والے. رسول اللہ کو تو ہر آدمی جو اسے علاقے کا ہوگا وہ کہے گا ہمارے ہیں. یہ ہے کون؟ کاشی اپنے گھر کا نام لیتے، خاندان کا نام لیتے، بزرگ کا نام لیتے، باپ دادا کا نام لیتے. آگے میں نے کہا نا کہ پبلک میں پہلے تصور پیدا ہو، پیچھے پیچھے خطیب چلے، تب اس مجلس میں لطف آتا ہے. اب پبلک کے ذہن میں خود یہ آ رہا ہے کہ باپ کا نام بتاؤ بھائی، خاندان کا ذکر کرو. جیسے پبلک کو یہاں تک لے آئے، اب پھر کہا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے. ومن لم يعرفنی، اور جو نہیں جانتا، انبأتہ بحسبی ونسبی، میں بتاتا ہوں میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے. اب یہاں کیا ہوگا؟ جو اگل بغل والے کچھ وہ بتانے جا رہے ہیں، اب یہ اپنے نسب بتانے جا رہے ہیں. ہر آدمی بالکل متوجہ، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں بتاتا ہوں میرا حسب کیا ہے، نسب کیا ہے. اب ہر آدمی لیکن فن کہتا ہے او علی کا نام نہ آئے. ابھی کمال تو یہی ہے، کہیے ہر بات علی کا نام نہ آئے. لہذا جانتے ہیں آغاز کہاں سے کیا، پورا خطبہ تو نہیں، چند جملے عرض کرتا ہوں. انا ابن مکہ ومنا، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل على البراق في الهوى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں. انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. میں اس کا بیٹا ہوں جو اللہ سے اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. انا ابن من حمل على البراق في الهوى، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق کے ذریعے ہواؤں کی سیر کرائی گئی. اب آدمی چونکی، میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا. یہ تو فضائل رسول اللہ کے، یہ نبی کے خاندان کے ہیں. کیا مطلب ان کو خارجی کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ ہے کون؟ نبی کے تو کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی. اس کی نسل چکر کیا ہے؟ جب یہاں تک یہ لے آئے تو ایک ہوتا ہے جو چیپٹر کلوز، کہ اگلی بات کو آپ اس سے بات جوڑیے تو آدمی کہے کہ چیپٹر کلوز، یہاں تک بات ختم. لہذا چیپٹر کلوز کیا امام نے یہ فقرہ کہہ کر کے لا تجدی رسول اللہ. یہ اب تک جو ہم نے فضائل بیان کیے، میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا. لا تجدی رسول اللہ، یہ میرے جد رسول اللہ کے فضائل ہیں. ہر آدمی یہ رسول اللہ کو اپنا جد کہہ رہے ہیں. کس اعتبار سے جد؟ کہ بھیا رسول اللہ کے تو کوئی بیٹا تھا نہیں، بیٹی تھی، تو کیسے آپ جد کریں؟ باپ کا نام لیجیے. اب پبلک کے اندر اور تجسس پیدا ہوا کہ یار باپ کا نام آنا چاہیے، دادا کا نام آنا چاہیے. یہ کون ہے؟ لا تجدی رسول اللہ کہہ کے چیپٹر کلوز کیا. اب پھر سے شروع کیا. اس کا مطلب کہ اب جو کہہ رہے یار وہ پیغمبر کے فضائل نہیں ہے، وہ کسی اور کے فضائل ہیں. انا ابن المؤید بجبرائیل، لا تجدی رسول اللہ، قصہ ختم. انا ابن المؤید بجبرائیل والمنصور بمیکائیل، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تائید جبریل نے کی ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تائید میکائیل نے کی ہے. اب اصل فوکس اس چیز پر جس کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ علی تارک الصلاۃ تھے. معاذ اللہ نبی کی زندگی تک علی ٹھیک تھے، بعد میں نبی کے بعد علی بدل گئے، بے دین ہو گئے تھے. اچانک ایکسٹمپور خطبہ اور یہ قافیہ پیمائے. فرماتے انا ابن من بایع البیعتین وہاجر الہجرتین وصلی بقبلتین ولم یکفر باللہ طرفت عین. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بار بیعت کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بار ہجرت کی. وصلی بقبلتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دونوں قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے. اس میں کون لوگ ہیں؟ کون ہے جس نے پہلے قبلے کی طرف نماز پڑھی ہو؟
میں اس کا بیٹا ہوں صلی بقبلتین، جس نے دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. وَلَمْ يَكْفُرْ اللَّهُ وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کا کفر اختیار نہیں کیا ہے. پبلک سوچنے میں مجبور. ہم کو کہا گیا خارجی بے دین یہ کہہ رہے ہیں دونوں قبلے کی طرف نماز، اور اس سے بڑھ کر کے وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، پلک جھپکنے کے برابر کفر نہیں کی. یہ کون ہے یار؟ اپنے باپ کا نام کیوں نہیں بتاتے ہو؟ کس کے فرزند؟ جب یہاں تک پبلک کو لے آئے تو اچانک آواز دی لا تجدی علی ابن ابی طالب. یہ فضائل جو میں نے بیان کیے یہ کسی اور کے نہیں، میرے جد علی کے فضائل. جیسے لفظ علی آیا جھٹکا لگے گا پبلک کو. علی دونوں قبلے کی طرف نماز، پلک جھپکنے کے برابر کفر نہیں. 2 بار بیعت، 2 بار ہجرت، جبرائیل کی تائید، میکائیل کی مدد. علی کیا ہم کو کیا بتایا گیا؟ ممبر میں بیٹھ کے جھوٹ تو نہیں بول رہا یہ آدمی، غلط تو نہیں کہہ رہا یہ آدمی، اس لیے ہم نے بالکل اس کا الٹا سنا تھا اب تک علی کو. لیکن جواب فوراً حاضر ہے کہ نہیں ہے. کہیں اکیلے میں تو نہیں بول رہے ہیں نا، کہیں تنہائی میں تو تقریر نہیں ہو رہی ہے نا، یزید کے منہ پہ ہو رہی ہے. اگر یہ غلط کہہ رہے ہیں معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں تو یزید چوکتا کیوں نہیں؟ یزید روکتا کیوں نہیں؟ یزید منع. یزید کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو خطیب کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اور جیسے ہی پبلک کو یہ احساس ہوا نا کہ ان برسوں میں ہم کو چیٹ کیا گیا ہے، علی کیا تھے اور کیا بتایا گیا، روایت کہتی ہے جیسے ہی امام کی زبان سے فقرہ نکلا لا تجدی علی ابن ابی طالب، یہ فضائل کسی اور کے نہیں، میرے جد علی کے فضائل ہیں. فزج الناس بالبکاء والحنین، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اتنی غلط بیانی. ہم کو کیا بتایا گیا علی کیا تھے، اور بس بحث اس سے نہیں کہ مجلس کتنی لمبی ہونی چاہیے، بحث اس سے کتنی جلدی مقصد پورا ہو جائے، مجلس تمام. لہذا امام نے جب یہاں تک لے آئے نا پیغمبر کے فضائل بیان کیے مقدمتاً، علی کے فضائل بیان کیے ضرورت تھی. بقیہ جو ہے وہ لوگوں کے فضائل کی ضرورت نہیں تھی، اور لوگوں کے لیے اتنا اڑایا نہیں گیا تھا وہاں. لہذا صرف تذکرہ کرتے گزر گئے. انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن فاطمہ الزہراء، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. انا ابن المذبوح بالقفا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا گلا سامنے سے نہیں. زبان کا بھی اثر ہوتا ہے، صاحب غم ہے. میرے جیسا گناہگار آدمی یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی آواز بلند ہو گئی تو جس وقت امام سجاد کی زبان سے فقرہ نکلا ہوگا انا ابن المذبوح بالقفا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا گلا سامنے سے نہیں پسی گردن سے جدا، کیا عالم ہوا ہوگا. لہذا تاریخ نے جملہ بدلا. پہلا فقرہ کیا تھا؟ فزج الناس بالبکاء والحبیب، لوگوں نے رونا شروع کیا. اب کی فقرہ کیا؟ فزج الناس زجن زجا، چیخیں مار مار کے پبلک رونے لگی. ایسا شور دنیا بلند ہوا کہ تاریخ کا جملہ فخاف الیزید من وقوع الفتنہ، یزید ڈر گیا ہنگامہ ہو جائے گا. فقال للمؤذن اذن، مؤذن سے کہا کہ اذان دو. فلما قال المؤذن، یہاں پہ بعد بزرگوں فرماتا ہے اذان اس لیے دلوائی تاکہ وہاں پہ خطبہ روک سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں خطبہ تو ختم ہو گیا، فضائل بیان ہو چکے، مسائل پہ 2-4 جملے اور ہوتے، اب بچے ہی کیا ہے خطبہ میں. لیکن اصل جو مقصد ہے یزید کا، خطابت کا مزاج کیا ہے؟ خطیب دوران تقریر خلل برداشت نہیں کرتا. اس پیک پر مجلس کے داڑے مار مار کے لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور اچانک اذان ہوگی تو یہ بگڑ جائیں گے. مؤذن اے خاموش چپ، میری تقریر ختم ہونے دے. جیسے ہی یہ بگڑیں گے میں پلٹ جاؤں گا. دیکھ لیا، ہم نے اذان دلوائی بگڑ گئے، ہم نے اذان دلوائی برا مان گئے. یزید کو کیا پتا حکمت ان کے گھر کی لونڈی ہے، جس اذان کو ان کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہا ہے وہی اذان تیرے تابوت کی آخری کیل بننے جا رہی ہے. فقال للمؤذن اذن، مؤذن سے کہا اذان دے. فلما قال المؤذن اللہ اکبر، جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہا،
قال الامام زین العابدین کبرت کبیرا ولا شیء اکبر من اللہ، بے شک اللہ سے بڑی کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے۔ فلما قال المؤذن اشهد ان لا الہ الا اللہ، جیسے مؤذن نے اشهد ان لا الہ الا اللہ کہا، فرمایا شہد به شعری و بشری و لحمی و دمی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی میرا گوشت، میری پوست، میرا خون، میرا سارا وجود اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ فلما قال المؤذن اشهد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی مؤذن نے محمد رسول اللہ کہا، التفت الیہ زین العابدین، متوجہ ہوئے یزید کی طرف۔ پہلے مؤذن سے کہا مؤذن اسی محمد کا واسطہ جس کا تو نے نام لیا ہے رک جا۔ اس کے بعد متوجہ ہوئے یزید کی طرف، یزید محمد ھذا جدی ام جدک، یہ محمد جو ابھی نام لیا گیا ہے میرے جد تھے کہ تیرے جد؟ اور روایت کا جملہ ہوا بعد علی المنبر، ممبر سے اترے نہیں، بیٹھے رہے ممبر پر اور وہیں سے سوال کیا یزید محمد ھذا جدی ام جدک، یہ میرے جد کا نام لیا گیا تیرے جد کا؟ یزید خاموش۔ پبلک کبھی یزید کو دیکھتی ہے کبھی امام کو، جواب کیا ہے؟ جب نہیں جواب دیا دونوں جواب امام نے خود ارشاد فرمایا، دو ہی صورت ہے، یا کہے گا میرے جد یا کہے گا اپنے جد۔ فَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ، اگر تیرا خیال ہے کہ تیرے جد ہے، فَقَدْ كَذَبْتَ وَكَفَرْتَ وَعَصِمْتَ، تو جھوٹا ہے، تو گناہگار ہے، تو کافر ہے۔ وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي، اور اگر تیرا خیال ہے کہ میرے جد تھے تو اس پبلک کو بتا، فَلِّمَ قَتَلْتَ ذُرِّيَّتَهُ وَلِّمَ سَبَيْتَ نِسَاءَهُ، پھر اسی پیغمبر کی ذریت کو قتل کیوں کیا ہے، پھر اسی پیغمبر کے بچوں کو اسیر کیوں کیا ہے؟ اتنا ہنگامہ ہوا کہ بعض روایتیں کہتے ہیں تکبیر شروع ہوئی، اقامت کہو، نماز شروع ہو جائے۔ اقامت ہونے لگی، پبلک مسجد سے باہر، کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھ لو۔ کہ اس نماز سے کیا فائدہ ہے جس کے سائے میں نماز رسول مار دیا جائے؟ یہ وہ ہنگامہ ہے کہ اب لوگوں نے مشورہ دیا یزید کو، بس اس سے زیادہ ان کا شام میں رہنا تیرے حق میں مضر ہے۔ اب آپ سمجھے کیا ہوا؟ اب سمجھے حکمت امام حسین سلام اللہ علیہ کیوں لے کے آئے تھے ان کو؟ زینب کیوں آئی تھی؟ امام سجاد کیوں آئے تھے؟ اور اب مجبور ہو کر کے یزید نے امام سجاد کو بلایا، آپ جا سکتے ہیں، ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، چاہے یہاں رہیے چاہے مدینے چاہیے۔ فرمایا میں پھوپھی سے پہلے بات کروں گا۔ آئے پھوپھی اماں ہم آزاد کر دیا جائے۔ یزید کہتا ہے چاہے یہاں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ۔ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا جب سے میرا بھائی مارا گیا میں اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی ہوں۔ ان مجلسوں کی اہمیت کو سمجھیے، یہ امانت زینب ہے، یہ مجلس سے امانت خدا ہم مجرم ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم کو اعتراف ہے اس بات کا، لیکن ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ ایسے مجرموں سے بھی تو نے اللہ ذکر حسین میں کام لے لیا ہے۔ خدا تو ہمیں توفیق عطا فرما اخلاص عمل کی، ہمیں توفیق عطا فرما حسین کے معاملے میں خالص ہو جانے کی۔ ایک ہفتے کی مجلس ہوئی ہے، ایک ہفتہ، 7 دن۔ آپ اس مجلس کا تصور کر لیجئے۔ آج مجلس ہونا بہت آسان ہے، لیکن جب وہاں شام میں مجلس ہوئی ہوگی، 7 دن تو کوئی مجلس ہو، اور شام میں جب کیا منظر رہا ہوگا اس زنانی مجلسوں کا۔ مثلا فرض کیجئے اصغر کے مسائل پڑھے گئے ہوں گے تو شام کی عورتیں دوسرے میں شام، وہ جو ادھر بیٹھی ہے نا شاید بچے کی ماں وہی ہے، اکبر کے مسائل پڑھے گئے ہوں، عورتوں کے نکاح ہوتی کی لیلا کی طرف، ارے یہی اس جواب اجرکم علی اللہ اجر۔ اتنا انقلاب آیا اس 7 دن کی مجلس میں، اتنا انقلاب آیا، اتنا انقلاب آیا۔ اب
ابھی سنایا نا میں نے بوڑھے کی داستان، جب شام میں قافلہ گیا تھا تو یہ حال تھا شام کا، عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی، لیکن جب یہ قافلہ شام سے واپس جانے لگا ہے تو علماء ہمارے لکھتے ہیں کہ یہی شام کی عورتیں تماشا دیکھنے نہیں، پہنچانے آئی ہیں، رخصت کرنے آئی ہیں۔ جناب اشتہابی لکھتے ہیں کہ اور پھر شام کی عورتوں میں ایک عورت ایسی نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قافلہ چل پڑا، چلتے چلتے ایک منزل وہ آئی کہ پہنچانے والی یہ خواتین واپس ہو جائیں، قافلہ آگے بڑھ جائے۔ روایت کہتی ہے جناب زینب نے اپنی سواری روک دی، محمل کا پردہ ہٹایا، شام کی عورتوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے خطاب کیا، اے شام کی عورتوں، ہم جا رہے ہیں، تمہارے بیچ رہے، ہم اب جا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں مانگتے، بس ایک درخواست تم سے ہے۔ سمجھے آپ؟ زینب کیا درخواست کر کے جا رہے تم سے ایک درخواست ہے۔ کیا؟ جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ 3-4 سال کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہا جاتا تھا، بہت وطن کو یاد کرتی تھی، ہم جا رہے ہیں، بچی کو قید خانے میں چھوڑے جاتے ہیں، تم سے اتنی درخواست ہے ہماری یتیمہ کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، ہماری بچی کو تنہا نہ چھوڑ دینا، ہماری بچی یہ قبر پہ آ کر شام قافلہ۔ اللہ اللہ اللہ، شام کے مسئلے کا تو حل نکال یا اللہ، اس یتیمہ کی زیارت کے اسباب تو فراہم فرما یا اللہ، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ قافلہ چل پڑا، بس جب فکر و ختم و دعا، قافلہ چل پڑا۔ روایت کہتی ہے، امام خود فرماتے ہیں، امام زین العابدین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے قافلہ ایک ایسے راستے میں پہنچا جہاں سے 2 راستے تھے، ایک سیدھا مدینہ جاتا تھا، ایک کربلا ہوتے ہوا یا کربلا مدینہ جاتا ہے۔ وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا، ہم نے اپنے رہنما سے کہا ادھر سے چل جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے۔ یہ قافلہ کربلا کی طرف بڑھنا، روایتوں میں ہے کہ جس دن یہ قافلہ کربلا پہنچا وہ دن تھا 20 صبر کا، حسین کے چہلم کا دن۔ چہلم کی زیارت روایتوں میں ہے، علامت ایمان میں ہے۔ روایت کہتی 5 چیزیں انسان کے ایمان کی علامت ہے، میں جملہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی، 51 رکعت نماز واجب اور نافلہ، اور زیارت امام حسین روز 40، یہ انسان کے علامت ایمان میں ہے۔ قافلہ چلا، ادھر کربلا کا عالم یہ ہے کہ جناب جابر پیغمبر کے صحابی ابن عبداللہ انصاری کوفے آئے تھے، وہاں کسی کے مہمان تھے، پھر وہاں سے چلے ہیں، بعض کہتے ہیں وہ کوفے کا میزبان بھی ساتھ تھا، بعض کہتے ہیں اپنے غلام کے ساتھ آ گئے کربلا۔ کربلا پہلے ظاہر کی حیثیت سے جناب جابر ابن عبداللہ آئے، فرات کے کنارے غسل کیا، امام حسین علیہ السلام کے قبر مبارک پر آئے، حسین کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد جابر نے ایک عجیب جملہ کہا ہے، حسین کبھی تو ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا۔ پکا ستری لالاب کے جابر تڑپ رہے ہیں قبر حسین سے لپٹ کے، جابر رو رہے ہیں قبر حسین سے لپٹ کے۔ کتنے خوش قسمت ہے کہ آج اربعین کے روز حسین کی بارگاہ میں خدا اور زائروں کی تو حفاظت فرما۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں جابر کے کان میں شور کی آواز محسوس ہوئی۔ جابر نے اپنے غلام سے کہا کہ آواز کیسی ہے؟ جا ذرا دیکھ کیا،
قافلہ تو نہیں ہے کوئی, اگر ابن زیاد کا قافلہ اپنے کو کہیں چھپا لیا جائے. اس کے بعد جابر کہتے ہیں اور اگر تو نے یہ خبر دے دی نا کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا. تھوڑی دیر میں غلام دوڑا دوڑا آیا, کہا جابر امام آ رہے ہیں اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ. آپ نے ٹی وی پر مناظر دیکھے ہوں گے نا, آج کی خبر تھی 17 ملین کی, 17 ملین کی تخمینہ ہے زائرین حسین کا. اللہ اکبر, 4 لاکھ انجمنیں ہیں جس میں باہر ملکوں کی بھی انجمنوں نے آ کے اپنی وہ بنا دی, کہے کے لیے زائروں کی خدمت کے لیے. دیکھا بیٹھ کے زائروں کے پیر تک دباتے ہیں لوگ. آج جو دور سے جاتے ہیں حسین کی زیارت کو, ان کی خدمت کے لیے 4 لاکھ افراد کھڑے ہیں, 4 لاکھ انجمنیں کھڑی ہیں. اللہ ہائے بیٹا آ رہا ہے, سگی بہن آ رہی ہے, کوئی نہیں, ایک جابر ہے, جابر آ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو. جب آدمی پردیس میں ہوتا ہے اور اس پر مصیبت پڑتی ہے برداشت کرتا ہے لیکن جیسے ہی کوئی اپنا دکھتا ہے نا سارا غم تازہ ہو جاتا ہے. یہ فطرت. روایت کہتی جیسے امام سجاد علیہ السلام نے جناب جابر کو دیکھا سارا غم تازہ ہو گیا. روایت کہتی ہے جابر کا ہاتھ پکڑا امام نے اور لے کے ایک جگہ کا, جابر چلو میں بتاؤں کہاں کیا ہوا, ایک جگہ لے کے جابر ہاں ہونا قتلت رجالنا, جابر یہ جگہ وہ جہاں ہمارے مرد قتل ہوئے, ہاں ہونا ذبحت اطفالنا, جابر یہ جگہ وہ جہاں ہمارے بچے ذبح ہوئے, ہاں ہونا غرقت خیامنا, جابر یہ جگہ وہ ہے جہاں ہمارے خیمے جلائے گئے, ہاں ہونا صبیان